بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد ان ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم انہو کان یقول فی مرضه الصلاة وما ملکت ایمانکم او کما قال علیہ الصلاة والسلام۔ محترم دوستوں، بزرگوں اور ساتھیوں، گزشتہ ہفتے ہم نے مزدوروں سے متعلق کچھ باتیں عرض کی تھی کہ اسلام کی تعلیمات مزدور کے متعلق کیا ہے، اور اجیر اور مستاجر یعنی مزدور اور اس کا ذمہ دار، ان دونوں کے درمیان کیا تعلق ہے اور ذمہ دار کو کس طریقے سے اس تعلق کو نبھانا چاہیے۔ اس کے متعلق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان پڑھا اور اس کی کچھ تشریح گوش گزار کی تھی، اور اس درمیان میں جو ہے وہ اس بات کا بھی تذکرہ تھا کہ مزدوری یہ کوئی گری پڑی اور ہلکی اور حقیر چیز نہیں ہے، بلکہ انبیاء علیہ السلام نے بھی اس عمل کو کیا ہے، اور باقاعدہ آپ کتابوں میں دیکھیں گے، حدیث کی کتابوں میں، تاریخ کی کتابوں میں، تو مختلف انبیاء علیہ السلام کے ناموں کے ساتھ ان کا پیشہ مذکور ہے۔ جیسے حضرت آدم علیہ السلام کے متعلق یہ بات کتابوں میں لکھی ہے کہ وہ ہل جوتتے تھے، اسی طریقے سے حضرت ادریس علیہ السلام کے متعلق یہ بات کتابوں میں لکھی ہے کہ وہ کپڑے کی سلائی کرتے تھے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کھیتی کی ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے، حضرت شعیب نے بکریاں پالی اور چرائی ہے، خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لمبے وقفے تک جو ہے بکریاں چرائی ہے۔ تو اس قسم کا کوئی پیشہ اختیار کرنا جائز، اگر پیشہ اختیار کیا جائے تو اس کو شریعت بالکل حقیر نہیں سمجھتی، بس اتنا ہو کہ وہ شریعت کے دائرے میں ہو، شریعت کے دائرے سے باہر نہ ہو۔ اگر شریعت کے دائرے میں بس کوئی بھی پیشہ ہے، کپڑے سلنے کا ہو، صفائی کا ہو، یا کوئی اور پیشہ ہے، جائز طریقے سے ہے، اس کو حقیر نہیں سمجھنا چاہیے، اور جو جس پیشے سے لگا ہوا ہے وہ بندہ حقیر نہیں ہے، پہلے تو یہ سوچ ہونی چاہیے۔ وجہ اس کی ہے، بہت سی مرتبہ یہ جملہ معترضہ کے طور پر، یعنی درمیان میں ایک موضوع سے ہٹ کر بات کہہ رہا ہوں، کہ ہمارے ہاں بہت سارے بچے جوان ہوتے ہیں، کچھ پڑھ لیتے ہیں، ممکن ہے کوئی ڈگری ہولڈر بھی ہو، ضروری نہیں کہ اس ڈگری کے مطابق ہی اس کو کوئی جاب، کوئی ملازمت مل جائے۔ اب وہ ملازمت نہ ملنے کی وجہ سے، جو جس لائن کی اس نے پڑھائی پڑھی ہے، وہ ملازمت نہ ملنے کی وجہ سے بالکل نکھٹو ہو جاتا ہے، زمین پر بوجھ، اپنے رشتہ دار، اپنے والدین کے لیے درد سر بن جاتا ہے۔ یہ خالص غیر اسلامی عمل ہے، یہ خالص غیر اسلامی عمل ہے۔ یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ جوانوں کے دماغ میں کیا بھر گیا کہ میں جس ڈگری لیے ہوئے ہوں اس ڈگری کے مطابق ہی، اور دیکھیں آپ جتنے بھی ابھی نیو جنریشن ہے، جتنے بھی کمپیوٹر والا کام دو میرے کو، میں اس سے زیادہ کوئی کام نہیں کر سکتا، کمپیوٹر پہ ٹک ٹک کر سکتا ہوں، اس سے زیادہ کچھ نہیں۔ میں نے پڑھا ہے نا، پڑھا تو کیا مطلب، اسی لیے پڑھا ہے کہ صرف آپ کوئی پیسے چھاپنے کی مشین بن جائے۔ جو پیشہ آپ کے لیے آسانی سے مہیا ہو سکتا ہے اور جس میں آپ حلال طریقے سے 2 روپیہ کما سکتے ہیں، وہ آپ اختیار کر لیجیے بس۔ مگر مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو اس نے 10 12 یا 15 سال کی جو پڑھائی پڑھی ہے، اس درمیان میں ذرہ برابر عاجزی انکساری کا کوئی لفظ ہی نہیں آیا، آپ دیکھ لیجیے، بات سمجھ رہے ہیں؟ یعنی اس کے دل اور دماغ میں بٹھایا گیا، تو لیڈر ہے، تجھے بیٹھ کر ہی کام کرنا ہے، تیری لیڈ میں سب کام کریں گے۔ بولا ہر آدمی پیدائش لیڈر ہے یا تو، اور پھر دوسری بات یہ کہ وہ تناسان، عیش پرست۔ عیاش کا مطلب صرف زنا کرنے والا نہیں ہوتا، عیاش کا یہ بھی مطلب ہے کہ آدمی محنت سے جی چرا ہے، بس جی محنت سے جان چراتا ہے۔ ان لڑکوں کو شروع سے محنت کی عادت آپ ڈلوائیے، یہ والدین کی ذمہ داری ہے۔ سائنٹسٹ بہت اچھی بات ہے، آپ بنوائیے سائنٹسٹ، آپ کا بچہ ہواؤں میں اڑے، خلا پر وہ اپنا مکان بنائے، مگر کم از کم اپنا ذاتی کام خود کرنے کا وہ اہل ہو جائے، یہ آپ کی ذمہ داری ہے، یہ والدین کی ذمہ داری ہے۔ نہیں ابھی کچھ کام کرے گا، پیسے ہاتھ میں، عجیب و غریب منفی باتیں اور غلط سوچ اتنی آ جاتی ہے کہ مثبت بات دل اور دماغ میں اترتی نہیں ہے۔
لڑکے کو اس قابل بنائیے کہ کبھی گھر میں کوئی نہ ہو تو وہ خود اپنا کچھ بھی کام کر سکے. وہ اپنا کرتا نہیں دھو پاتا, اپنا شرٹ نہیں دھو پاتا. یہ تمام چیزیں. اور دوسری چیز کہ اپنی اور محنت کرنے کا عادی بنوائیے. کتنا بھی پڑھ لے, اعضا حرکت نہیں کریں گے تو بیمار رہے گا وہ. اور دوسری بات, مان لیجیے بہت اچھی ڈگری ہے, مگر ڈگری کے بعد اگر اس معاملے کی ملازمت نہیں ملتی تو کیا بالکل نکھٹو ہو جائے گا وہ؟ یہ جو نکھٹو پنا ہے نا, یہ قوم کو برباد کر رہا ہے. ذرا سی 2-4 حرف پڑھ لی. اور یہ تو بالکل زمینی حقیقت ہے کہ جو پڑھ کے آ رہے ہیں اس میں قابل آٹے میں نمک کے برابر بھی نہیں ہے. قابل جو نا, قابل جس اعتبار سے وہ اپنی سیٹ ڈھونڈ رہے ہیں, کرسیاں ڈھونڈ رہے ہیں, اس کی قابلیت تو ان کے اندر نمک نہ آٹے کے برابر, آٹے میں نمک کے برابر بھی نہیں ہے, بالکل بھی نہیں. مگر بس دل اور دماغ میں ہی بٹھا دیا میں 12ویں پاس ہوں, میں گریجویٹ. بھائی کچھ بھی ہے, اگر پیسہ حلال طریقے سے کوئی اور محنت کرنے کے بعد حاصل ہو سکتا ہے, وہ لائن پکڑ, بس بکواس سب سائیڈ پہ کر دے. اس پڑھائی کے بعد تو اگر اپنا ضروری کام, اپنے کاغذات خود نکال سکتا ہے, بس بہت ہے, اس سے زیادہ کیا ضرورت ہے. مگر میں یہی سوچ لوں کہ نہیں, میں اپنی ڈگری سے آگے پیچھے نہیں ہو سکتا, میں نے اس لیے یہ پڑھا, تو پھر تو دوسرے سارے کام بالکل بیکار ہو جائیں گے. اس لیے یہ نکھٹو پنے کی عادت والدین خود ڈالتے ہیں. بچہ بہت اچھی تعلیم لے رہا ہو, اس کے باوجود کم از کم روزانہ 1-8 گھنٹہ کچھ محنت کا کام اس سے کروائیے آپ. ایک باپ اگر پرانے ٹائر کا کام کر رہا ہے, اس کا بیٹا IPS آفیسر بننے والا ہے, اس کے باوجود وہ پرانے ٹائر, اس کی صفائی, اس کا جو بالکل نچلے درجے کا جو کام ہے, جس میں کپڑے بھی میلے اور ہاتھ بھی میلے اور محنت بھی خوب ہوتی اور پسینہ بھی خوب بہتا ہو, ایسا کام کم از کم ضرور 1-2 گھنٹے کروائیے. 2 فائدے ہوں گے, جسم مضبوط ہوگا اور دماغ بیماری سے محفوظ رہے گا. دماغی بیماری بہت خطرناک چیز ہے. دماغی بیماری کا مطلب چکر آنا نہیں, یہ نہیں. دماغی بیماری کا مطلب اس کے دماغ میں جو گوبر بھرنے والا ہے, وہ گوبر سے وہ حفاظت میں رہے گا. وہ کسی بھی درجے پر کہیں بھی بیٹھ کر کام کر سکتا ہے. اس لیے کبھی کبھار 2-5 ہزار میں کوئی ایک بہت بڑا آفیسر اگر اپنے عام مزدوروں کے درمیان میں بیٹھ جاتا ہے, شہرت ہو جاتی ہے. ڈھولکیا صاحب تو بالکل, یہ ڈھولکیا صاحب کیا تھا وہ میں بتاؤں آپ کو. ڈھولک تو وہ ڈھول نہیں, وہ ڈھولکا ایک گاؤں ہے جو یہاں سے قریب میں, وہاں کا ایک وہ بہت بڑا پڑھا لکھا آدمی تھا, اور IIM انڈین انسٹیٹیوٹ آف مینجمنٹ دنیا کی مشہور اسکول ہے, اور احمد آباد میں اس کی بھی شاخ ہے, بلکہ اس کا صدر مقامی احمد آباد ہے, اس کی ابتدا یہیں سے ہوئی. تو اس کا جو خاص انچارج تھا, سب سے بڑا عہدے دار, وہ جب عام مزدوروں کے درمیان میں بیٹھ جاتا تو ہمارا بھی ایک دوست وہاں جو ہے ملازم تھا, وہ کہہ رہا تھا ڈھولکیا صاحب اتنے متواضع, کسی کے ساتھ بھی بیٹھ جاتے, کیونکہ وہ 5-10 ہزار لوگوں میں, کون 5-10 ہزار, بہت پڑھے لکھے 5-10 ہزار لوگوں میں کوئی ایک آدمی اتنا متواضع ہوتا ہے جو عام آدمیوں کے ساتھ بیٹھ جاتا ہے. ورنہ یہ پڑھائی کا خاصہ یہ ہے کہ جہاں ABC آئی وہ زمین سے اوپر اٹھ جاتا ہے. بس زبان کی مخالفت نہیں ہے, اخلاقی بے تربیتی کی مخالفت ہے, زبان کی مخالفت نہیں ہے. زبان آپ کچھ بھی سیکھیے نا, بہت اچھی بات ہے, زبان کی مخالفت نہیں ہے. تربیتی اور اخلاقی پہلو بالکل نظر انداز کرنے کی وجہ سے ہی مخالفت کی جا رہی ہے. تربیت نہیں ہو رہی ہے. تربیت ضروری ہے کہ آپ کچھ بھی پڑھ لیں, مگر آپ ایک انسان ہیں, اور جیسے سارے انسان مٹی سے پیدا ہوئے, بس اسی طریقے سے آپ بھی مٹی سے پیدا ہوئے, آپ آگ سے پیدا نہیں ہوئے, خدا نہ خواستہ. کیونکہ آگ سے پیدا ہونے والی مخلوق کون ہے؟ تو جنات ہے, شیاطین ہے. تو شیاطین جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کا مجسمہ بنا دیا, تو اس کے بعد جب روح پھونکی تو اس میں حضرت اللہ تعالیٰ نے جو ہے فرشتوں کو اور تمام وہ لوگ جو جنت میں تھے فرشتوں کے علاوہ یعنی جنات, تو تمام لوگوں کو کہا اس کو سجدہ کرو. فرشتوں نے فوراً سجدہ کیا, اور جنات نے دلیل یہ دی کہ میری پیدائش آگ سے ہوئی ہے اور آگ کا کام اوپر اٹھنے کا ہے, اور اس کی پیدائش مٹی سے ہوئی ہے اور اس کا کام نیچے بیٹھنے کا ہے. تو میں افضل ہوں اور یہ مفضول ہے, یعنی یہ کم درجے کی چیز ہے, اس کے سامنے میں نہیں جھک سکتا. تو آپ اس کو بتائیے کہ جس کی طبیعت میں جھکاؤ نہیں ہے وہ کس قبیلے سے تعلق رکھتا ہے, آپ اس کو یہ بتلائیے. تو طبیعت میں جھکاؤ بہت ضروری ہے, طبیعت کا جھکاؤ بہت ضروری ہے. اور بچے کو یہ چیز بالکل بچپن سے آپ ڈالیے. یہ احساس کمتری نہیں ہے, یہ احساس کمتری کی بات نہیں ہے. اس سے سیلف کانفیڈنس میں کوئی فرق نہیں پڑے گا, بلکہ اس سے سیلف کانفیڈنس یوں بڑھے گا کہ وہ کہیں بھی سیٹ ہو سکتا ہے. بھاوتو اور فاوتو دونوں چیزیں ہونا چاہیے.
یہ کیا چیز ہے کہ میں یہ چیز میرے کو نہیں بھاتی اور یہ چیز میرے کو فاتی نہیں ہے. سادے الفاظ میں کہہ رہا ہوں, ہر چیز فاتی ہے اور ہر چیز بھاتی ہے. جو کھلائیں گے وہ میں کھا لوں گا, اور جہاں آپ مجھے سلائیں گے وہاں سو جاؤں گا. میں اگرچہ مخمل کی بیڈ پر سوتا ہوں, پر زمین کی چٹائی پہ اگر سلائیں گے تب بھی نیند آ جائے گی مجھے. یہ تواضع لانے کی ضرورت ہے. اور یہ چیز ہم اپنے بچوں میں ماں باپ خود پیدا کریں گے تب آئے گا. اس کو تو فلانا ہو جاتا ہے, اس کو ڈھماکہ ہو جاتا ہے. یہ کہاں, یہ کہیں کھیت میں سے آپ کاٹ کے لائے یا ماں کے پیٹ سے نکلا ہے؟ کہیں کھیت سے کٹا ہے یہ کوئی فصل میں اگ گیا ہے. تو آپ اس کو اس طبیعت کیوں نہیں بناتے اس کی ایسی؟ آپ اس کی طبیعت, آپ کو صرف یہ ذہن میں رہتا ہے کہ فلانی قوم نے اتنی ترقی کر لی, فلانی قوم میں 5-5 سال کے بچے بندروں سے بڑی گلاٹ مارتے, وہ کیوں نہیں دیکھا آپ نے؟ یہ بھی تو کمال ہے. میں کمال کی حیثیت سے اس کو بیان کر رہا ہوں. آپ نے صرف قوم کا یہ دیکھا کہ وہ لوگ اتنے اونچے اور اتنے ننگے رہ سکتے ہیں, وہ لوگ اتنی اونچی چھلانگ لگا سکتے ہیں, وہ بھی آپ دیکھیے. یہ کمال ہے جو ہم میں سے نکل گیا, جس کا شریعت تقاضا اور مطالبہ کرتی ہے, اور یہ کمال پیدا کرنا چاہیے. بات سمجھ رہے ہیں؟ جفاکشی تو قوم کی, زندہ قوم جو ترقی کرنا چاہتی ہے جفاکش ہونی چاہیے, جفاکش ہونی چاہیے. وہ ہر محنت اور کتنی بھی مشقت ہو اس کو خندہ پیشانی سے سہار سکے, لے کے چل سکے. اس کے اندر تناسانی نہیں ہونی چاہیے. ہم نے تب تک ترقی کی, یعنی ہم بحیثیت قوم کے, بحیثیت مسلمان تب تک ترقی کرتے رہے جب تک ہمارے بڑے تناسان نہیں تھے. حضرت عمر کی سیرت پوری الفاروق شبلی نے جو لکھی ہے پڑھیے آپ, پوری سیرت. اور جتنے لوگوں نے کچھ بھی مضمون لکھا, سب سے بڑی جو چیز لکھی وہ یہ, وہ کہیں بھی سو جاتے تھے. کبھی کبھی ایسا ہوتا تھا کہ فارس اور روم اس زمانے کے آج کے اعتبار سے وہ جو ہے امریکہ سے بھی بڑھ کر اور اسرائیل سے بھی بڑھ کر طاقتور تھے. ان کی حکومت کا پھیلاؤ اور رقبہ آج کے امریکہ سے کئی گنا زیادہ تھا. وہ لوگوں کا سفیر اور ایلچی اور راجدوت اور ایمبیسیڈر جب وہ وہاں آتا تو اس کو پوچھنا پڑتا تھا تمہارا بادشاہ کون ہے. وجہ اس کی ہے کہ کبھی اگر کوئی بتا دیتا ہے کہ مسجد میں لیٹا ہوا ہے ہمارا بادشاہ, تو وہ دیکھتا ہے کہ غلام کی شکل ہے, ایک آدمی ہے جو زمین پر لیٹا اور اس کے سر کے نیچے تکیے کی جگہ اینٹ کا ٹکڑا ہے. تو پھر دوبارہ باہر آ کر پوچھتا کہ وہ کون ہے جس کو تم بادشاہ کہتے ہو. تو پھر کہتے وہ یہ جو لیٹا ہوا نا وہی بادشاہ ہے ہمارا, وہی ہمارا خلیفہ ہے. تو وہ اس کی سادگی دیکھ کر تھر تھر آ جاتا تھا کہ جو بندہ اتنا زبردست ہے جس سے ہمارے بادشاہ اپنے تخت پر اس کا نام سن کر حقیقت میں بنڈل بازی نہیں حقیقت میں کب کب آ جاتے ہیں, وہ اتنا سادہ ہے, اتنا سادہ ہے. تو پھر عام لوگوں کو کیسا لیڈ کیسے کرے گا وہ, یعنی کتنا اچھا لیڈ کرے گا, یہ میں بتانا چاہتا ہوں. اور جب بڑے تناسان ہو جائیں, چھوٹے پھر کوئی کام نہیں کر سکتے, کوئی کام نہیں کر سکتے. اس لیے بڑوں کو بھی اور بچوں کو بھی, اور اگر آپ اپنے بچے کو لیڈر بنانا چاہتے ہو تو جفاکش ضرور بنائیے. جفاکش کا مطلب کتنا بھی سخت حال آ جائے وہ ضرور اس کو سہار سکے, گھبرا نہ جائے, اور محنت مشقت اور بغیر آرام کی زندگی کو بلا جھجک گزار سکے. یہ چیز لاؤ, بلا جھجک گزار سکے. آپ کو آگے اب یہ حالات کی بہت بحث کر لیتے ہم, مگر حالات کے لیے تیاری کا کوئی ارادہ نہیں ہے. صرف آپ بحث کے لیے کہیں آپ تو گھنٹوں آپ یہ بحث کروا سکتے ہیں, فلانا یہ اور فلانا یہ اور فلانا یہ. مگر یہ کہیں کہ میں اپنی زندگی میں اور اب ان حالات کے لیے اپنی قوم کے لیے کیا قربانی دینے تیار ہوں, وہاں سے سرک جائیں گے فوراً. مجھے مت پیش کیجئے, بس سب کے لیے میں بات کر سکتا ہوں پر میں قدم نہیں رکھ سکتا. تو پھر بھلا یہ سب لوگ ایسے ہی کہیں گے کہ میں نہیں رکھ سکتا قدم, تو کام کون کرے گا؟ اس لیے مشقت کے ساتھ بچوں کو بھی مشقت کا عادی بنانا ہے. بہرحال مزدوروں کو احساس کمتری میں مبتلا ہونے کی ضرورت نہیں, اور لوگوں کو بھی چاہیے کہ مزدوروں کو اہمیت دیں. غالباً اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے غلاموں, خادموں اور مزدوروں کے اخلاقی اور قانونی حقوق بیان فرمائے. حق دینا ضروری ہے. ساری دنیا حق کا مطالبہ کرتی ہے, دینے کے لیے تیار نہیں ہے. مسئلہ وہاں خراب ہوتا ہے جب سب لوگ دینے والے بن جائیں گے تو لینے کا مسئلہ ہی ختم ہو جائے گا, سب آسانی سے سب کو ایک دوسرے کا حق مل جائے گا. مگر ہر بندہ اپنی ذمہ داری ادا نہیں کرتا, صرف لینا چاہتا ہے. قانونی حقوق بیان فرما کر ان کی ادائیگی کی. اپنی مرض الوفات, آخری وقت جو میں نے ابھی حدیث خطبے میں پڑھی اس میں یہی بات ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وقت وہ ہے کہ اب کچھ لمحے حضرت دنیا میں رہنے والے ہیں, کچھ لمحے. اس وقت حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بات بیان کر رہی ہے کہ وہ باتیں جو میں نے سنی آخری وقت میں کیا تھی,
پہلے تو فرمایا الصلاۃ، نماز کی پابندی. دوسری بات فرمائی وما ملکت ایمانکم. اس ملکت ایمانکم کا تو ترجمہ یہ ہوتا ہے کہ تمہارے غلام. اب غلامی کا دور تو ختم ہو گیا، مگر یہاں تمام محدثین اور تمام جو ہے سیرت نگار ان کا کہنا یہ ہے کہ اس سے مراد خادم، ملازم، نوکر، کاریگر یہ ہے. تم اپنے ملازموں کے ساتھ کیا سلوک کر رہے ہو یہ. تو وما ملکت ایمانکم، جو تمہارے ماتحت ہے ان کا دھیان ضرور رکھنا. ان کا دھیان. کون سا وقت ہے آپ سوچ رہے ہیں؟ کون سا وقت ہے؟ یعنی اب کچھ لمحے کے بعد حضرت تشریف لے جانے والے ہیں، اور یہ کوئی اچانک والی بات نہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تو اندازہ ہے کہ مجھے کب جانا ہے. تو ایسے موقع پر آدمی کتنی اہم بات کرتا ہے، کتنی اہم بات، جو سب سے زیادہ خاص بات ہوتی ہے وہ بات بیان کرتا ہے، اور وہ ایسے موقع پر حضرت نے فرمائی. عن ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم انه كان يقول في مرضه الصلاة وما ملكت ايمانكم رواہ البیہقی و احمد و ابو داود و مشکاہ. حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مرض الوفات میں نماز کے اہتمام کے ساتھ غلاموں کے ساتھ حسن سلوک اور ادائے حقوق کی تاکید کی، کہ غلاموں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا. یہاں یہ وضاحت ضروری ہے کہ عربوں میں دور جاہلیت سے غلاموں کا رواج چلا آ رہا تھا، اور اس وقت غلاموں سے ذاتی خدمت اور محنت اور مزدوری کا مشقت والا کام لیا جاتا تھا. اس لیے قرآن اور حدیث میں اول تو غلاموں کو آزاد کرنے کی تاکید آئی. غلاموں کا ایک مستقل پس منظر ہے. مختصر میں یہ سمجھ لیجئے کہ ایک قوم یا ایک علاقہ دوسرے علاقے والوں پر چڑھائی کرے، اور چڑھائی کرنے کے بعد جن پر چڑھائی کی، جن پر حملہ کیا ہے، وہ لوگ اگر ہار جائیں تو ان کے لوگوں کو، مردوں کو اور عورتوں کو غلام بنا لیا جاتا تھا، اور پھر وہ باقاعدہ جیسے ہم گھوڑا، بکری، بیل، گائے وغیرہ بیچتے ہیں، ایسے وہ بیچے بھی جاتے تھے اور خریدے بھی جاتے تھے، اور ان سے خدمت بھی لی جاتی تھی. اور جو غلام جس فن کا ماہر ہوتا، مثال کے طور پر کوئی کاشتکار ہے تو اس کو کاشتکاری کا کام دیا جاتا، کوئی زرگر ہے یعنی کوئی کڑھائی کا کام جانتا ہے تو زرگری کا اور کڑھائی کا کام دیا جاتا تھا. تو اس طریقے سے غلاموں کی قیمت متعین ہوتی تھی، اور غلام بیچے اور خریدے جاتے تھے، اور ان سے سارے کام لیے جاتے تھے. ان کو کوئی تنخواہ نہیں ملتی تھی، صرف کھانا پینا اور سکنا اور لباس، یعنی رہنے سہنے کا اور کھانے پینے کا اور لباس کا حق دیا جاتا تھا، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہوتا تھا. اور اسلام نے آنے کے بعد اگر فوراً ہی آتے ہی کہتے تھے کہ اب غلامی کا نظام ختم، تو مسئلہ کھڑا ہو سکتا تھا. اس لیے اسلام نے اس کو بتدریج یعنی بالکل آہستہ آہستہ اس نظام کو ختم کرنے کا طریقہ یہ بنایا. جس نے اپنی عورت کے ساتھ لیان کر لیا اس کو غلام آزاد کرنا ہے، جس نے قسم توڑ دی اس کو غلام آزاد کرنا ہے، جس کو کفارے کے روزے لازم ہو اس کو غلام. ایسے دسیوں مواقع ایسے بیان کر دیے کہ ایسا کام کہ غلام آزاد کر دو، غلام آزاد کر دو، غلام آزاد کر دو. غلام 2-5 روپے میں نہیں آتا تھا، غلام 2-5 روپے میں نہیں آتا تھا. یوں سمجھ لیجئے مہنگی سے مہنگی گاڑی اگر خریدی جا سکتی اس سے زیادہ مہنگا غلام ہوتا تھا. اس لیے کہ گاڑی کی ویلیو 5 سے 10 سال، غلام جب تک زندہ اس کی خدمت کرتا ہی رہے گا، جب تک یہ نہیں چاہے گا یہ بکے گا بھی نہیں، اور اسی طریقے سے یہ آزاد بھی نہیں ہوگا. یہ جب آزاد کرنا چاہے گا تبھی آزاد ہوگا، ورنہ یہ مر جائے گا. کتاب و سنت میں غلاموں کے متعلق جو ہدایات ہیں ان کے تحت علماء محدثین نے فرمایا کہ آج ان کے مصداق دور حاضر کے خادم، ملازم، مزدور بھی ہے. مطلب یہ ہے کہ جو اخلاقی اور قانونی ہدایات غلاموں کے متعلق تھی، ملازموں اور مزدوروں کے متعلق بھی وہی ہدایات ہیں. اس زمانے میں جو کام اور خدمت غلاموں سے لیے جاتے تھے، اس وقت تقریباً وہی کام اور خدمات ملازموں اور مزدوروں سے لیے جاتے ہیں. چونکہ جاہلیت قدیمہ کی طرح جاہلیت جدیدہ، ایک تو نہ پڑھا لکھا ہونا اور ایک اخلاق سے خالی اور عاری ہونا. پڑھے لکھے بہت ہیں پر اخلاق 0 ہے، تو یہ جاہلیت جدیدہ ہے. اس زمانے میں لوگ پڑھے لکھے نہیں تھے، اس لیے اخلاق بھی نہیں تھے. اب ڈگری ہولڈر تو بہت اونچا ہے، مگر اخلاق میں اتنا نیچا ہے کہ ایک بالکل جاہل اور گنوار دیہاتی جو ہے وہ بھی ذرا اس سے اوپر کا درجہ رکھتا ہوگا. اپنے خادموں، ملازموں اور مزدوروں کو غلام سے کم نہیں سمجھتے. آج کے جو لوگ ہیں وہ بھی یہی تو سلوک کر رہے ہیں. آپ دیکھ لیجئے ذرا سا کوئی بڑا آفیسر ہو، اس کے ڈرائیور کا حال کبھی اس کے پاس قریب جا کے سن لیجئے. بعض لوگوں نے تو اتنا عجیب و غریب کام کر دیا، all in one، ایک ایسا ڈرائیور رکھنے کا جو سارا کام کر دے. وہ تھوڑا بہت پڑھا لکھا بھی ہو تو کمپاؤنڈر بھی کر لے اگر ڈاکٹر ہے تو، اور وہ ڈاکٹر کو یہاں سے وہاں چھوڑنے بھی جانے کا کام کرے گا، اور گھر میں کچھ فرش فرش صاف کرنا ہے وہ بھی کام کر لے گا. اور 3 آدمی کی تنخواہ ایک آدمی کو، 3 آدمی کی تو تنخواہ نہیں ملے گی. مطلب کہنے کا یہ ہے کہ وہ کس طریقے سے all in one کر جاتے ہیں. بات سمجھ رہے ہیں؟ حدیث مذکور میں مزدوروں کے 3 اخلاقی حقوق بیان کرتے ہوئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اخوانکم جعلہم اللہ تحت ایدیکم، لوگوں اپنے خادموں، ملازم اور مزدوروں اور کمتر اور خود کو بہتر مت سمجھو. مزدوروں کو کمتر اور خود کو بہتر مت سمجھو.
سماجی اور انسانی حیثیت سے وہ بھی تمہارے بھائی، اور وہ تو اللہ تعالیٰ نے دنیا کا نظام چلانے اور تمہارا امتحان لینے کے لیے انہیں تمہارے ماتحت یعنی انڈر میں رکھا ہے، نیچے کیا ہے. اس کا یہ مطلب نہیں کہ تم اپنے ملازم اور مزدوروں ماتحتوں کو ساتھ جو چاہو وہ سلوک کر لو. تمہارا اخلاقی فریضہ ہے کہ ان کے ساتھ اپنے بھائیوں جیسا برتاؤ کرو. دوسری روایت میں حضرت نے فرمایا اکریموہم کرامت اولادکم. سنیں آپ، اکریموہم کرامت اولادکم واطعموہم مما تاکلون. اپنی اولاد کی طرح غلاموں، ملازموں اور مزدوروں کا اکرام کرو. سارے دنیا کے بڑے بڑے ہیومن رائٹس کے چیمپئن، ساری دنیا کے انسانی حقوق کی خوب آواز اٹھانے والے، وہ سب اپنی جگہ پر، اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان اپنی جگہ پر. یہ لوگ جب بیدار ہوئے ہوں اور جب انہوں نے انسانیت کے لیے بہت بیڑا اٹھا لیا ہو، جب بھی اٹھایا ہو، ہمارے نبی نے یہ بات 14 صدی یعنی 1450 سال پہلے یہ بات بیان فرمائی. کیا؟ اپنی اولاد کو جیسا تم چاہتے ہو نا، ایسا ہی اس مزدور کو، اس کاریگر کو، اس ملازم کو، اس ماتحت کو چاہو. سمجھ رہے ہیں؟ اس لیے کہ آدمی اپنی اولاد کو تو اپنی اولاد کے لیے تو ٹوٹ کے کوئی بھی کام کرنے کے لیے تیار ہوتا ہے، مگر دوسرے کا بچہ جو ملازم ہوتا ہے اس کے ساتھ بدسلوکی. بعض لوگوں کو دیکھا کہ ملازم سے کبھی درست بات اور بہت اخلاقی بات تو بہت دور کی بات، بغیر گالی کے بات ہی شروع نہیں ہوتی ہے. میرا اپنا دیکھا ہوا تجربہ ہے، آپ خود بھی جانتے ہو کہ نام نہیں لے سکتا میں، میرا اپنا تجربہ ہے، خود دیکھا ہوا ہے کہ بغیر گالی کے بات ہی شروع، اور گالی بھی ہلکی پھلکی نہیں، انتہائی گھٹیا درجے کی گالی. کیا کر رہے ہیں وہ؟ کیا کر رہے ہیں وہ؟ بہت خیرات، پوری دنیا کا سب سے بڑا حاکم تھا، یہ والا کام اس کے لیے آخرت برباد کر دے گا. میں صاف اس لیے کہہ رہا ہوں، ہم کسی ایک پہلو پر جو پڑھتے ہیں تو دوسرے سارے پہلو کو نظر انداز کر جاتے ہیں. وہ پہلو آپ کا بہت اچھا ہو سکتا ہے کہ آپ بہت بڑے حاکم تائی ہوں گے، مگر یہ والا جو پہلو ہے وہ آپ کا جو کمزور ہے، اس کا آخرت میں آپ کو الگ سے جواب دینا پڑے گا. اس کا آخرت میں آپ کو الگ سے جواب دینا پڑے گا. اس لیے یہ کیا آپ کیا سلوک کر رہے ہیں؟ 4 آدمی کے سامنے بھی اور اکیلے میں بھی بغیر گالی کے بات ہی نہیں کر رہے، کیا مطلب؟ اپنی اولاد کی طرح اپنے غلاموں، ملازموں، مزدوروں کا اکرام کرو، ان کو وہی کھلاؤ جو تم کھاتے ہو. یہ حدیث کا ترجمہ کر رہا ہوں میں. حدیث مذکور میں دوسرا اخلاقی حق یہ بھی بیان فرمایا فَلْيُطْعِمْهُ مِمَّا يَأْكُلْ وَلْيُلْبِسُ مِمَّا يَلْبَسْ. جو تم کھاتے ہو پیتے ہو وہی کھلاؤ اور پلاؤ، اور جو تم خود پہنتے ہو وہی تم ان کو بھی پہناؤ. اس کا ایک مطلب تو یہ کہ اپنے غلاموں، یہ پہلے جلدی میں اس لیے پڑھ رہا ہوں کہ گزشتہ ہفتے اس کا تفصیل سے مطلب بیان کر چکا ہوں. اپنے غلاموں، ملازموں، ڈرائیوروں، مزدوروں کو اپنے ساتھ بٹھا کر کھلاؤ، خصوصاً وہ خادم ملازم جو تمہارے یہاں کھانا پکانے پر مامور ہیں، ان کا کھانا تمہارے ذمہ ہے تو انہیں اپنے ساتھ بٹھا کر کھلاؤ. اس میں عار محسوس مت کرو، جیسا کہ متکبرین یعنی تکبر کرنے والے، گھمنڈ کرنے والوں کا طریقہ ہے، کیونکہ انسانی برادری کے لحاظ سے وہ تمہارے بھائی ہیں. اس کا ایک فائدہ یہ بھی ہوگا کہ ساتھ میں بٹھا کر کھلانے سے برکت بھی ہوگی، کیونکہ دسترخوان پر جتنے کھانے والے زیادہ ہوں گے کھانے میں اسی قدر برکت ہوگی. جیسا کہ ایک روایت میں ہے کہ افضل کھانا وہ ہے جس میں بکثرت ہاتھ پڑیں. دوسرا مطلب یہ کہ کسی وجہ سے خادم اور ملازموں کو اپنے ساتھ کھلایا نہ جا سکے تو بعد میں بھی ان کو وہی کھانا کھلاؤ جو تم نے خود کھایا. یہ نہ ہو کہ تم نے تو نہایت لذیذ اور عمدہ کھانا کھا لیا اور بچا کچا بدمزہ کھانا ملازموں کو کھلایا. یہاں تک کہ ائمہ حدیث نے یہ بھی لکھا ہے کہ اگر کوئی مالک بخیل ہے، بہت سارے لوگ کہ پیسہ بہت ہے مگر خرچ نہیں ہوتا، عجیب و غریب، زندگی بھر نکال کے نچوڑ کے لا رہا ہے، جمع کر رہا ہے، کب بند ہوتی ہے پتہ بھی نہیں چلتا، کب بند ہو جاتی کون لکھوا کے لایا ہے. اس لیے جب بھی کسی کو خرچ کرنے کا بولتے ہیں دھندا ہی نہیں چلتا. مجھے تعجب ہوتا ہے یہ چیز پر. 2 بات بہت زیادہ دیکھی کئی سالوں سے، تقریباً 1-2 سال سے مسلسل دیکھ رہا ہوں کہ اگر کوئی دینی کام پر متوجہ کرو، 1 سال سے مولانا ایک دم دھندا چوپٹ ہے، یہی شکایت. اور اسی بندے کے اس پیشے سے متعلق کوئی کام سونپو کہ فلانا کام کر، مہینوں نکل جاؤ آپ کا کام ہو جاوے، اس کو فرصت نہیں ہے. میری بات سمجھ رہے ہیں؟ یعنی اس لائن کا اس کو کوئی کام سمجھو جو اس کا خود کا ہے. مسجد کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں، نہیں مسجد کے لیے تھی، بہت سارے بڑے دل والے بھی ہیں ماشاءاللہ جو بلا جھجک کر رہے ہیں اور بہت اچھی خدمت کر رہے ہیں. سب ایک جیسے نہیں ہے، مگر میں بتانا چاہتا ہوں. مگر دوسرے کسی اور لائن سے بھی کوئی اور بھی شخص اس کا اپنے پیشے کا کوئی کام سمجھ دے، اس کے پاس فرصت نہیں. عجیب بات ہے، ایک طرف یہ بھی کہتا ہے جب پیسہ خرچ کرنے کا نمبر آتا کام نہیں مولانا، اور دوسری طرف یہی بات فرصت نہیں. تو بھلا پھر یہ بیچ کا گالا کیسے پیک ہوگا؟ یہ خلیج پاٹیں گے کیسے؟ یہ کچھ بات سمجھ میں نہیں آئی کہ کہنے کو یہ بھی ہے کہ فرصت بالکل نہیں اور دینے کے لیے پیسہ بالکل نہیں. وہ بات دوسری ہے جو بیپاریوں، سب کے لیے وہ مسئلہ نہیں ہے کہ بیپاریوں نے پیسہ روک رکھا ہے. بعض لوگ تو وہ ایڈوانس لے کے چلتے ہیں،
تو مجھے تعجب اس پر ہوتا ہے. ادھر کے بھی چالو کرو. تو بخل کی وجہ سے نہیں، اگر کوئی بخیل بھی ہے تو خود کتنا بھی کمزور، کتنا بھی سادہ اور کتنا بھی کم کھا رہا ہے، اپنے ملازم کو ڈھنگ کا کھلاؤ، یہ شریعت نے بتایا. اور ہو سکتا ہے کہ آپ بہت صوفی سنت ہو گئے، بالکل کپڑوں کو پرہیز، تو بالکل ایسا بعض لوگ تو سال بھر تک پرہیز ہی نہیں گھماتے. پرہیز گھمانا فرض واجب نہیں ہے جی. حدیث شریف میں یہ کہ جو نعمت تم کو ملی ہوئی ہے نا، اس نعمت کا اظہار ہونا چاہیے. کم از کم یہ نہ ہو کہ کوئی فقیر سمجھ کے کچھ جو ہے وہ صدقہ دینے لگ جاؤ. اس درجے پر مت پہنچ جاؤ. ان کو کہہ رہا ہوں میں. بہت سارے لوگ سلوٹے کرتے کی اگر دیکھیں پیچھے کی تو کم از کم 6 انچ اوپر کرتا چلا جاتا ہے. یہ ہنسانے کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں، یہ کیا ہو رہا ہے بھائی؟ ان کی بہوؤں کو بھی خیال کرنا چاہیے کہ میرا سسر جب باہر نکلے گا تو لوگ دیکھیں گے اس کے گھر میں ایک عورت بھی رہتی ہے جو اس کے بیٹے کی بیوی ہے. میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ جو جوان بیٹے وہ اپنی بیویوں کو بتاؤ کہ میرا باپ یا تیرا سسر کم از کم اس درجے پر تو نہ پہنچ جائے کہ باہر نکلنے کے بعد تیری بھی بے عزتی ہو. کپڑے اور اس لائن کی جو کمزوریاں ہیں اگر وہ باہر نظر آ رہی ہے، اس کا مطلب ہے کہ گھر کا معاملہ بہت خراب ہے. تو ذرا سمجھاؤ کہ یہ آپ کی عزت کا مسئلہ ہے. اگر کوئی نہ کہے تو کم از کم اتنا ضرور محسوس ہوتا ہوگا کہ بیٹا اپنے باپ کا خیال نہیں کرتا. تو جیسے ہم تیرے دوسرے بہت ساری چیزوں کا خیال کرتے ہیں، تو اس کو اپنا باپ، سگا باپ ہی سمجھ اور اس کا بھی ویسے ہی خیال کر جیسا کرنا چاہیے. تو اگر بخل کی وجہ سے یا زہد کی وجہ سے بہت سادگی پسند ہے، بہت سادگی ہے تو سادگی پسند، اس کو تو سیدھا کھلا، اس کو تو صحیح کھانا کھلا جو تیرا ملازم ہے. میں تو بس آدھی روٹی میں، تو آدھی روٹی میں، اس لیے کہ تو سلی اٹھاتا نہیں اور یہ صبح سے شام تک خون کو پسینہ بنا کے باہر نکالتا ہے، اس لیے اس کو بھوک لگتی ہے، اس کو دے کھانا، اس کو وہ چیز دے جو اس کی ضرورت ہے. بات سمجھ رہے ہیں؟ بہت سارے لوگ اپنے اوپر قیاس کرتے ہیں، میرے تو صبح سے شام تک آدھی، تو کرتا کیا ہے؟ تو تیرے کو آدھی روٹی وہ دے، اور کیا ہے؟ تو کچھ کرتا ہی نہیں ہے نا. تو ڈرائی فروٹ کھا رہا ہے، وہ ڈرائی فروٹ اس کو کھلا رہا ہے. تو صبح سے شام تک 10 جگہ پر منہ مار لیتا ہے کھانے پینے، سادے لفظوں میں بولو الٹا. تو صحیح جگہ تو کھانے پینے میں تو بالکل بکری کی طرح چبا کر رہا ہے. یہ غریب صبح سے شام تک 3 مرتبہ کھاتا ہے، تو اتنا کھاتا ہے تیری طرح یہ 10 جگہ منہ نہیں مارتا. ذرا ذہن میں وسعت لاؤ گے تو برکت بھی ہوگی. کئی مرتبہ سمجھایا، جب بھی کبھی مسئلہ آتا ہے. ابھی بہت سارے لوگوں نے جو ہے مجھے بیماری کے لیے بھی کہا ہے کہ بہت سارے لوگ بیمار بھی ہیں، انشاءاللہ ان کی دعا بھی ہوگی. مگر ایک بات سمجھ لیجئے، مصیبت آئے یا کوئی بیماری آئے، صدقے کا حکم ہے حدیث شریف میں. حدیث شریف میں یہ بات بھی ملتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے پاس کچھ مال نہ ہو تو آدھی کھجور یا گٹھلی صدقہ کرو. پر وہ پہلے گٹھلی سے پہلے والا جو لکھا ہے نا وہ بھی سنو اور وہ بھی پڑھو. نہ ہو مال تو اس کو کم مت سمجھو. یہ نہیں ہے کہ ہے کروڑ پتی. روز ابھی ہمارے ایک ملنے والے ہیں تو ان کے بہت سخت، بہت زبردست مصیبت آ گئی، بہت زبردست. ایک خطرناک مقدمے وہ پھنس گئے. وہ ان کے گھر کی خاتون جو ہے وہ ہر 1-2 دن کے اندر 50 روپے 100 روپے 50 روپے 100 روپے. اب کون بتائے ان لوگوں کو کہ یہ 50 اور 100 روپے سے کچھ نہیں ہونے والا. صاف لفظوں میں کہتا ہوں کچھ نہیں ہونے والا. تم اندھیرے میں نہیں ہو، اپنے آپ کو جان بوجھ کے اندھیرے میں رکھ رہے ہو. اس کی سادی سی مثال یہ سمجھ لیجئے. میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ہمارے یہاں ایک بہت بڑا طبقہ وہ ہے جس کے پاس مال ہے، خرچتا نہیں ہے. جو درجے میں خرچنا چاہیے وہ خرچتا نہیں ہے. اس لیے اس کو اندھیرے سے نکالنا چاہتا ہوں. بچہ ہوتا ہے، پیدا ہوتا ہے، 10-15 دن کا ہوتا ہے، آپ پیڈیاٹرک کے پاس لے کر جائیں گے. اس کے لیے الگ سے مستقل ڈاکٹر کے کوئی لفظ بھی شاید پیڈیاٹرک ہی ہے. تو ایک وہ بچہ جو 4-5 ایک گھنٹے سے لے کر وہ 5-6 مہینے کے درمیان کا، اس کی دوا، اس کی مقدار بالکل الگ ہے. ایک وہ بچہ ہے جو 6 مہینے سے لے کر 2 سال کا ہے، اس کی دوا، اس کی مقدار دونوں الگ ہے. اس کا پاور بھی الگ ہوتا ہے، اس کی مقدار بھی الگ ہوتی ہے. ایک اس سے بڑا بچہ ہے. اچھا جب بھی آپ جائیں گے ڈاکٹر کے پاس وہ فوراً اس کو ترازو پر، کانٹے پر رکھتا ہے. دیکھا ہے نا آپ نے؟ جتنا اس کا وزن ہوگا اسی اعتبار سے دوا کا ڈوز دیتا ہے. دیتا ہی نہیں دیتا. اور ایک وہ بچہ ہے جو 10 سال کا ہو گیا، وہ بھی آتا ہے بچوں کے ڈاکٹر کے پاس ہی. اس کے لیے وہ جو 1-2 گھنٹے پہلے پیدا ہوا تھا وہ دوا دیتا ہے. اس کو دیتا ہے، وہ اس کو دوا نہیں دیتا نا. وہ 6 مہینے والی دوا وہ بھی نہیں دیتا نا. اس کی دوا الگ ہوتی ہے. اور ایک بندہ وہ ہے جو 40 سال کا ہو گیا ہے اور کئی دنوں سے وہ مستقل مرض کا شکار ہے یا کوئی خاص مرض کا شکار ہے جس میں اس کو روز دوا کھانی پڑتی ہے. جب مان لیجئے سردی کی دوا کھانی ہے، اس کو اس بچے کی وہ بوتل جو 1 دن میں یا 1 گھنٹے پہلے پیدا
پیدا ہوا ہے اور اس کو بیماری ہوئی ہے اور اس کے لیے وہ دوا اس ڈاکٹر نے لکھی ہے, وہ دوا کی 2 بوتل پی جائے گا تو اس کو فرق, بس یہ عقل میں چلی گئی کہ نہیں گئی بات سمجھ رہے ہیں؟ اس لیے اس اندھیرے سے باہر آئیے, آپ اس اندھیرے سے باہر آئیے. ہمیشہ یہ ذہن میں رکھیے جتنا دیا نا اللہ نے دیا ہے وہ میں اور میرا اللہ جانتا ہے, تو میں اپنے اللہ کو دھوکہ نہیں دے سکتا, ساری دنیا کو دھوکہ دے سکتا ہوں, میں اپنے اللہ کو دھوکہ نہیں دے سکتا. اس لیے وہ خرچہ کرو جو تمہارے جیب میں ہے, یعنی جیب میں نہیں, فلفور نہیں, جو اپنے پاس ہے وہ دو گے نا تب جا کے مصیبت سرکے گی, یوں کھسکے گی ذرا سی. باقی وہ میں بتا رہا ہوں کہ ہمارے وہ پہچان والی اور خاتون ہے, وہ روز, اب اس کا روز کا مسئلہ ایسا ہے کہ کم از کم روزانہ کم سے کم 5,000 روپے کی آمدنی ہوگی, یا 5 نہیں تو 2,500-3,000 روپے کی آمدنی. اب وہ روز 50 روپے صدقہ کر لے گی تو کیا ہو جائے گا؟ کچھ نہیں ہونے والا, صاف کہہ رہا ہوں میں, کچھ نہیں ہونے والا. اس صدقے سے اس کو کچھ فائدہ نہیں ہوگا, میں صاف کہہ رہا ہوں. میں صاف اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جیسا آپ نے وہ حدیث سنی نا کھجور والی, اب یہ والی بھی حدیث سننا آپ, اور آپ نے فضائل اعمال میں پڑھی بھی ہوگی. غزوہ تبوک کے موقع پر یا کسی اور موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے چندے کا اعلان فرمایا. ایک شخص یعنی ایک صحابی کتنا سونا لے کر آیا معلوم ہے نا آپ کو؟ انڈے کے برابر. انڈا کتنا ہوتا ہے؟ اتنا. یہ مرغی کے انڈے کی بات کر رہے ہیں, مچھلی کے انڈے کی بات نہیں کر رہے ہیں, ذہن میں رکھنا پھر, کیونکہ پھر وہ آدمی تو آدمی ہے نا, وہ تعویل کرنے پہ جہاں خرچنا وہ تعویل کے اس کے پاس دروازے بہت بڑے ہیں. مرغی کے انڈے کے برابر وہ لے کر آیا, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول نہیں کیا. قبول نہ کرنے کی تو دوسری وجہ ہے, دینے والے کا طرز دیکھو کیا دے رہا ہے. وہ انڈے کے برابر سونا کتنے میں آتا ہوگا؟ 2-5 روپے میں آتا ہے. اس زمانے میں بھی سونا راشن کی دکان پہ نہیں ملتا تھا, کبھی یہ دماغ میں ہو. میں اس لیے کہہ رہا ہوں سونا اس وقت بھی وہی ویلیو رکھتا تھا جو آج ہے. اسی لیے 612 گرام چاندی اور 87 گرام سونے پر زکات واجب ہو جاتی ہے. 87 گرام سونے پر زکات واجب ہوتی ہے, یا 612 گرام چاندی پر اس پر زکات واجب ہوتی ہے. تو 612 گرام اس وقت بھی اتنی ویلیو رکھتا تھا جو آج ویلیو رکھتا ہے. بات سمجھ رہے ہیں؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب اس نے کیا, حضرت نے چہرہ پھیر لیا, سنی آپ نے حدیث, پھر دوسری طرف پھیر لیا, پھر تیسری طرف جب اس نے کیا وہ صحابی نے, حضرت نے اٹھایا اور زور سے پھینکا. راوی کیا بیان کر رہے ہیں؟ اگر اس کے لگ جاتا تو زخمی ہو جاتا. 5 تولہ اٹھا کے پھینکو گے تو زخمی ہوگا؟ مجھے بتاؤ آپ ذرا عقل کھول کر, دماغ کھول کر. میں اس لیے کہ بار بار سمجھایا صدقہ کیا ہے, کیا صدقہ, کیا دے رہے ہیں آپ, کیا دے رہے ہیں, کیا دے رہے ہیں آپ, کیا دے رہے ہیں؟ میں صاف کہہ رہا ہوں, یہ ان کے لیے جن کے پاس ہے, وہ 50-100 سے کچھ نہیں ہونے والا. صاف لفظوں میں اندھیرے میں مت رہو. وہ برا نہ لگائیں. تو ایک آدمی نے بتایا کہ وہ فلانی جگہ پر وہ اسپتال میں ایڈمٹ ہے, 20,000 روپے خرچہ ہے. وہ بھی نہ برا لگا ہے کیونکہ ان کی اپنی میٹر نہیں ہے. اب صدقہ کر رہے تھے, اب 20,000 روپے جب یومی آئے ڈیلی کا اس کو پے کر رہے ہیں, تو اللہ تعالیٰ کو 2 تو دے, 5 تو دے. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ میں مسلمان ہوں تو میں اگر 20 اس ڈاکٹر کو پے کر رہا ہوں تو اللہ تعالیٰ کو 20 کی جگہ 40 دیتا, تو اللہ تعالیٰ فوراً اس کو باہر کر دیتا. مگر یقین کی کمی, صاف لفظوں میں. تو کیا دینا ہے وہ سمجھو آپ. میں نے پہلے بھی ہارون رشید کا واقعہ امام ابو یوسف, قاضی ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کا پورا تفصیل سے بیان کیا تھا. وہ صرف جھلک کے طور پر دکھا دوں کہ قاضی ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ, ہارون رشید کتنا بڑا بادشاہ, کہ بدلی گزرتی تھی تو وہ کہتا تھا تیرے جہاں جانا ہے جا, تجھے برسنا تو میری حکومت میں پڑے گا, اور بھی تو اگر آگے نکل گئی تو زیادہ زیادہ یہی ہوگا کہ اتنی آگے جا سکے گی کہ جہاں برسے گی اس کا ٹیکس مجھے ملنے والا ہے. سمجھ رہے ہیں آپ کتنی بڑی حکومت ہوگی. وہ ہارون رشید بیٹھا تھا, اس کے دربار میں قاضی صاحب بیٹھے تھے, اور قاضی صاحب کے پاس ایک آدمی آیا, اس نے خواب بیان کیا. خواب بہت ڈراؤنا تھا. قاضی صاحب نے اس خواب کے بعد کہا کہ تو بکرا صدقہ کر دے. اس نے کہا غریب بہت ہو, بکرا نہیں کر سکتا. حضرت نے کہا ٹھیک ہے مرغی صدقہ کر دے. اس نے کہا مرغی بھی طاقت نہیں ہے میرے پاس, میں حقیقت میں غریب ہوں. حضرت نے کہا انڈے سے کام چلا لے جا. تھوڑی دیر بعد یہ خواب ہارون رشید بادشاہ جس کی میں بات بتا رہا ہوں, اس نے کہا کہ میں نے بھی یہ خواب دیکھا ہے. تو حضرت نے کہا 1000 جانور صدقہ کر. کیا کہا؟ 1000 جانور صدقہ کر. اس نے کہا خواب میں ذرا بھی فرق نہیں ہے اور علاج میں اتنا سب فرق. اس نے کہا تیری اور اس کی حیثیت دیکھ لے, اور میں 1000 جو بولتا ہوں اس میں بھی مجھے شک ہے کہ اس سے بھی کام ہوگا کہ نہیں ہوگا. بات سمجھ رہے ہیں؟ اس لیے اگر کام اسپیڈ سے کروانا چاہتے ہیں, دینی جگہوں پر جو ہے وہ ایسا لگے کہ کچھ گیا,
ایسا کرو گے تب فائدہ ہوگا، باقی تو پھر خوب رو لو خوب رو لو خوب رو لو، کچھ نہیں ہونے والا. یہ ایک بیماری کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں، کسی بھی مصیبت. اور اگر یہ چاہتے ہو میں صاف پہلے سے بھی کئی مرتبہ کہہ چکا ہوں، یہ چاہتے ہو کہ مصیبت دروازے میں ہی داخل نہ ہو، جو آ رہا ہے نا اس کا 10% خرچ کرتے رہو دینی جگہوں پر. جو آتا ہے اس کا 10%، موڑی کی نہیں بات کر رہا ہوں، جو نفع ہے نا، جو بچت ہے اس کا 10% کرتے رہو. جو بچت ہے وہ کرو، کسی کو بتاؤ مت کہ میری بچت اتنی ہے. کبھی مولوی کبھی یوں کہنے لگے کہ یار تو 30,000 روپے کماتا، 3,000 روپے مجھے دیتا. نہیں، بتانا مت، یہ بھی تو مسئلہ ہے. کئی جگہوں پر خرچ کرو، کون منع کر رہا ہے؟ اب یہاں بہت سارے پیسے والے پورے برسوں سے میں دیکھتا ہوں، دسیوں برس سے ہے کہ کوئی سال ان کا چین سے گزر جاؤ. میں تو 10 برس سے دیکھ رہا ہوں، کوئی سال ان کا چین سے نہیں گزرتا. مگر کبھی اب ان کو بتا دو کہ مولانا اتنے لینے والے آتے ہیں، کس کو دے ہوئے؟ ٹھیک ہے، پھر تڑپتا رہے. اور کیا بولوں میں، صاف لفظوں میں کہہ رہا ہوں. اب کسی کو پرٹیکولر پکڑ کے تو نہیں بتایا جا سکتا کہ تو کر، اس کی تن بدن میں آگ لگ جائے گی. یہ تو دوا ہو تو کوئی بھی بول سکتا ہے، دین پر تو نہیں بولا جا سکتا. میری بات سمجھ رہے ہیں؟ ورنہ حقیقت میں تو یہی ہے، جو بندہ بیمار ہے اس کو بولنا پڑتا ہے نا بھائی لوپامائڈ کھا، فلانی چیز کھا، ڈھباکی چیز کھا. تو یہ اس سے بھی بڑی چیز ہے، اس کو پکڑ کے بولنا پڑے گا. تو نے 500 روپے دی، نہیں اس سے نہیں ہوگا بیٹا، تیرے کچھ کرنا ہے تو 5,000 اٹھا کے دے، تو جا کے بات ذرا سی سرکے گی. ہم کیس چلانا چاہتے ہیں نا تو کیا کرتے ہیں، جج کو پھوڑنے کے لیے کتنا دینا پڑتا ہے، چپراسی کو پھوڑنے کے لیے کتنا دینا پڑتا ہے، کلار کو پھوڑنے کے لیے. اور اگر وہ خدا نہ خواستہ سپریم کا ہو تو جیسا کیس ویسی میٹر، بس ختم ہو گئی بات. اگر سمجھ میں آتا ہے تو کرو، نہیں آتا تو پھر پریشانی اٹھاتے رہو. مگر یہ صاف ستھری دینی بات بتا رہا ہوں. اب اس کے بعد جو ہے وہ وقت زیادہ ہو گیا، اور موضوع سے متعلق خاص 2 حدیثیں بیان کرنی تھی مگر وہ چھوڑ دیتا ہوں. ایک تو یہ کہ ہمارے ایک دوست ہیں، ان کی بڑی امی کی والدہ بہت زیادہ بیمار ہیں. دعا کریں اللہ تعالیٰ ان کو شفائے کامل عطا فرمائے. کئی دنوں سے کینسر کی مریض ہے، اللہ تعالیٰ ان کو شفائے کامل عطا فرمائے. انہی دوست نے، ان کے اپنے ایک رشتہ دار یا دوست ہے، ان کی بچی بھی ہے، وہ بہت دنوں سے پریشان اور شاید اس کو کورونا کی تکلیف کا خدشہ ہے. تو اس کے متعلق بھی آپ دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو شفائے کامل عطا فرمائے. ہمارے ایک تیسرے بہت کرم فرما دوست ہیں، اور بہت ہی زیادہ مسجد سے بھی اور مدرسے سے بھی بہت محبت کرتے ہیں، اور ان کی مستقل خدمت بھی ہے. ان کی والدہ بھی کئی دنوں سے پریشان ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کو بھی شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائے. اسی طریقے سے ہمارے محلے کے ایک بزرگ ہیں، ان کا انتقال ہو گیا. ان کا جنازہ 4:30 بجے، انور الحق بھائی نام ہے نا ان کا، نور الحق صاحب جو ہے ان کا انتقال ہو گیا. 4:30 بجے ان کا جنازہ چھوٹی مسجد لے جایا جائے گا، اور عصر کی نماز کے بعد ان کی جنازے کی نماز ہوگی.